السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے سودا دل کا ناول کی ایپیسوڈ نمبر 53 جو کہ حبیبہ رائس کی تحریر ہے۔ اور پیارے ریڈرز ایپیسوڈ پر رسپانس شو کیجیے گا اور ویڈیو پڑھنے سے پہلے ایپیسوڈ پڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے۔ اور اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ انو، یہ بلیک ٹی شرٹ چیک کرو، یہ مراد کی گوری رنگت پر جچے گی نا؟ عائشہ نے ایک سلیو لیس ٹی شرٹ کو اس کی طرف بڑھاتے اس کی رائے جاننا چاہی، جس کو سرسری سا دیکھتے اس نے اثبات میں اپنے سر کو ہلا دیا۔ عائشہ کے لاکھ منتیں ترلے کرنے کے بعد اس نے بامشکل عائشہ کے ساتھ شاپنگ مال آنے کی حامی بھری تھی۔ وجہ اس کا بے تحاشا اصرار تھا اور سب سے بڑھ کر پہلی بار اس نے خود سے انو سے کوئی فرمائش کی تھی، ورنہ تو عنائزہ ہی اس پر رعب جھاڑتے اسے اپنے تمام کاموں کو نکلوایا کرتی تھی۔ لیکن اب کی بار بات کچھ الگ تھی۔ اس کے منقوہ کی سالگرہ تھی جس پر وہ پہلی دفعہ اسے خود سے کوئی پیارا سا تحفہ دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ان کے نکاح کو ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب گھر والوں کا خیال تھا کہ عائشہ کی پڑھائی کے مکمل ہوتے ہی ان دونوں کی باضابطہ طور پر شادی کر دی جائے۔ عائشہ کے فائنل پیپرز اب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں شادی کی تیاریاں خوب دھوم دھام سے چل رہی تھی۔ جلدی کرو عائشہ، اور کتنی دیر لگانی ہے؟ آنٹی گھر پر ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ عنائزہ نے کوہنی کا ایک زوردار سا ٹھہوکا اسے مارتے وقت کا احساس دلایا۔ اوکے، پھر میں یہ شرٹ پیک کروا لیتی ہوں۔ سر، یہ شرٹ پیک کر دیں۔ بازو کو نرمی سے سہلاتے اس نے عنائزہ کو ایک گھڑی سے نوازتے ساتھ میں سیلز مین کو شرٹ پیک کرنے کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد عائشہ اسے لیے لیڈیز شاپ میں گھس گئی، جہاں پر کچھ دیر کی مغز ماری کے بعد بامشکل جا کر اس نے اپنے لیے ایک بلیک کلر کی میکسی سلیکٹ کی تھی۔ یہ تم شاپنگ بیگ پکڑو اور میں ذرا ٹرائل روم میں اسے چیک کر کے آتی ہوں۔ ہاتھوں میں پکڑی میکسی کا بغور جائزہ لیتی وہ اپنے ہاتھوں میں تھامے شاپنگ بیگ کو اس کے ہاتھوں میں منتقل کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر عنائزہ ٹرائل روم کے باہر کھڑے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا جب وہ دونوں بہن بھائی میر حاکم کے گھر انٹر ہوئے تھے۔ ان دونوں بہن بھائی کی یہ بوقت آمد زنیشہ خانزادہ سمیت میر حاکم کے سبھی افراد خانہ کو تحیر کے ساتھ ساتھ غم و غصے میں مبتلا کر گئی تھی۔ میر حاکم نے تو ان دونوں بہن بھائی کو دیکھتے اپنے چہرے کو ناگواری سے پھیر لیا تھا، جبکہ زنیشہ خانزادہ احمد احتشام شاہ کو اتنے عرصے کے بعد اپنے روبرو دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ اس کا نازک وجود احمد کی بے باک نگاہوں سے خوف زدہ ہو کر پتے کی طرح لرزنے لگا تھا، لیکن پھر اپنے اکرام خانزادہ کی بیوی ہونے کے خیال سے وہ اپنے لرزتے دل پر کچھ حد تک قابو پاتے وہ آنسوؤں بھری نظروں سے احمد احتشام شاہ کو دیکھتی الٹے پاؤں اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ تمہارے یہاں آنے کا اب کیا جواز بنتا ہے سعدیہ؟ کافی دیر گزرنے کے بعد میر حاکم کے چھوٹے سے لاؤنج میں میر حاکم شاہ کی کرخت بھری آواز گونجی تھی۔ تایا ابو، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہماری بدبختی کہ ہم نے اپنی سونی کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ہمیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے آپ ہماری قسمت کی ستم ظریفی کہہ لیں یا پھر میرے بھائی کی بدبختی کہ ہمیں آپ کی بیٹی زنیشہ میر حاکم شاہ کی قدر کرنا نہیں آئی۔ ہم نے ہیرے کو ٹھکرا کر کوئلے کو چنا، جس کوئلے کو چھوتے ساتھ ہی ہمارے نازک ہاتھ جھلس کر سیاہ پڑ گئے۔ اپنی اس سنگین حرکت پر ہم دونوں بہن بھائی شرمندہ ہیں آپ سے۔ ہم آپ کی بیٹی زنیشہ اور آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیں۔ ہم یہاں پر اپنی ان جانے انجانے میں کی جانے والی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیں تایا ابو۔ روتے ہوئے وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھتی بے بسی سے گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی، اور ساتھ میں احمد کو بھی اپنے ساتھ ایسا کرنے کا اشارہ کیا، جس کے اشارے کو پاتے ہوئے بھی ان کے قدموں میں گر کر اپنی غلطیوں پر پشیمان ہوا ان کے سامنے ہاتھ جوڑے معافیہ مانگنے لگا تھا۔
بیٹیاں باپ کے قدموں میں بیٹھتی اچھی نہیں لگتی، یہ تو سروں کا تاج ہوتی ہیں، انہیں ہمیشہ سروں پر بٹھایا جاتا ہے، نہ کہ قدموں کی خاک۔ اور سعدیہ، مجھے یہ تمہاری حرکت قطعاً پسند نہیں آئی کہ تم ایک بیٹی ہو کر محض ایک معافی نامے کے لیے میرے قدموں کی دھول چاٹو۔ احمد کے ندامت سے جھکے سر کو سرے سے نظر انداز کرتے انہوں نے سعدیہ آپا کے جھکے ہوئے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اسے اٹھنے کا حکم دیا تھا، جس پر سعدیہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تایا ابو، میں تب تک یہاں سے نہیں ہلوں گی جب تک آپ ہم دونوں بہن بھائیوں کو معاف نہیں کر دیتے۔ ہم اپنے کیے پر پشیمان ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے مہربان سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ ہمیں میسر نہیں جس کے پاس چل کر ہم دو گھڑی اپنے غموں کو بانٹ کر ہلکا کر لیں۔ ہم نادان تھے جو آپ کو آپ کے غموں کو سمجھ نہ سکے، لیکن آپ ہماری طرح نادان نہیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں ہم سے نادانی میں بہت سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کیا آپ ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کی خاطر آپ ہمیں معاف کر دیں تایا ابو۔ اگر آپ نے ہمیں اپنے مہربان سائے کی چھاؤں سے محروم کر دیا تو ہم دونوں یتیم بہن بھائی کدھر جائیں گے؟ آپ نے مرتے وقت جو اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا تایا ابو، اس وعدے کے چلتے ہم یتیم بے سہارا بہن بھائی کو معاف کر دیں۔ دیسی عورتوں کی طرح دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر اپنی گال پر آئے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ میر حاکم شاہ کو اپنے مرحوم بھائی سے کیے برسوں پرانے وعدے کو یاد دلاتے انہیں پوری طرح سے ایموشنلی بلیک میل کرتی۔ آخر میں اپنے مرحوم ماں باپ کا واسطہ دیتے ہوئے ان کے آگے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے بے بسی سے گڑ گڑائی تھی، جبکہ میر حاکم جو ان دونوں بے مروت موقع شناس اور خود غرض بہن بھائیوں کے لیے حد سے زیادہ اپنے دل میں نرم جذبات رکھتے تھے، اپنے مرحوم بھائی سے کیے اپنے وعدے کو یاد کرتے ان کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ اپنے مرحوم بھائی کی روح کے سکون کے لیے ہم نے معاف کیا ہے تم کو سعدیہ، لیکن جو داغ تم لوگوں نے میری بیٹی کو دیا وہ میں شاید ہی کبھی بھلا سکوں گا۔ اپنی بڑی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو کے سفید موتیوں کو صاف کرتے وہ نم لہجے میں بولے تھے۔ تایا ابو، بے بسی سے احمد نے میر حاکم کو پکارا۔ زنیشا کو یہ داغ دے کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، جس کی وجہ سے آج میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا ہوں۔ مجھے جینے کی اب چاہ نہیں رہی۔ تایا ابو، آپ ایسا کریں، آپ ابھی اسی وقت میرا گلا دبا دیں تاکہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل جائے اور میں مرتے وقت سکون سے مر سکوں، اور بعد میں کوئی ملال یا پچھتاوا باقی نہ رہ جائے کہ مجھ جیسے بدبخت نے مرتے وقت بھی اپنے تایا کا دل دکھایا اس سے معافی نہ مانگ سکا۔ میر حاکم کے بڑے ہاتھوں کو اپنی گردن پر رکھ کر اپنی گردن پر ان کا دباؤ بڑھاتے وہ غمگین صورت لیے گڑایا تھا، جبکہ میر حاکم اس صورتحال سے بوکھلا گئے تھے۔ انہوں نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھوں کو چھڑوانا چاہا تھا، لیکن احمد کی مضبوط پکڑ کے آگے ان کی مزاحمت بیکار رہ گئی تھی۔ دم گھٹنے پر اس نے کھانستے ہوئے میر حاکم کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا اور پیچھے میز سے پشت لگاتے وہ گردن کو سہلاتے کھانسی کا شدید دورہ پڑنے پر دورہ ہو رہا تھا۔ احمد، تم ٹھیک ہو؟ جاؤ، معاف کیا میں نے تمہیں بھی۔ بیٹا، اپنے آپ کو یوں سزا مت دو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میرے مرحوم بھائی کے بچے معافی کے لیے میرے سامنے تڑپیں، مرنے کی خواہش کریں، اور میں بے حسی دکھاتے انہیں معاف بھی نہ کروں۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، تم لوگوں سے بھی ہوئی۔ جاؤ، اپنے مرحوم بھائی کے لیے میں نے تم دونوں کو معاف کیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ نیچے بیٹھتے اس کی پیٹھ کو سہلاتے نم آواز میں بولے، جس پر اپنے قریب آنے پر وہ ان کی ہمدردی کو پاتے فوراً سے پیشتر ان کے سینے سے لگ گیا، جبکہ پاس بیٹھی اپنی آپا کی طرف نظر بچا کر دیکھتے اس نے اپنی سعدیہ آپا کو اپنی اس شاندار اداکاری پر آنکھ ونک کی تھی۔ عنائشہ اربد خان، کچھ کہہ رہا ہوں میں تم سے، وہ چیئر پر بیٹھی سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے شیشے میں دیکھتی ڈرائر سے اپنے گلے بالوں کو سکھا رہی تھی، جب اپنی پشت پر اربد خان کی کرخت بھری آواز کو سن کر اس کے بالوں کو ڈرائر سے ڈرائی کرتے ہاتھوں کی حرکت ایک پل کو تھمی تھی۔
اور اس نے نظر اٹھا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی میرر میں اربد خان کو دیکھا تھا، جو سفید شلوار قمیض میں اوپر بلیک چیک والی ویسٹ کوٹ پہنے اسٹائل سے بالوں کو جل سے سیٹ کیے اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ اس کے کپڑوں سے اٹھتی اربد خان کی فیورٹ مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کا نازک دل ایک عجب ترنگ میں دھڑکا گئی تھی۔ لیکن اس ستمگر سے اس کی ناراضگی بھی اپنی جگہ حق بجانب تھی، اور اوپر سے وہ جو کل رات اس کی مرضی کے بنا اس پر بن بادل کے برسات کی طرح چھما برسا تھا، اس کی بے پناہ شدتوں کو یاد کرتے اس نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر ایک نظر اربد خان کو دیکھا، اور اس کے بعد اس نے پھر سے خود کو اپنے کام میں مصروف کر لیا۔ اپنی خانم کی اس مغرورانہ ادا پر اربد خان کے انبی ہونٹوں پر مسکراہٹ نے کھل کر اپنی چھپ دکھائی، جبکہ دوسری طرف اس کا نظر انداز کر کے اپنے کام میں یوں گم ہو جانا عنائشہ خانزادہ کہ یہ مغرور ادا اربد خان کے دل میں کسی تیز دھار نوکیلے بھالے کی طرح چبھی تھی۔ اپنے اور اس کے درمیان قدم بھر جتنے فاصلے کو بڑی تیزی سے سر کرتے ڈرائر کو اس کے ہاتھ سے چھین کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس کے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر چکا تھا۔ پہلے بھی 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، تمہارا اگنور کرنا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ پھر بار بار وہی حرکتیں دہرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم مجھ پر؟ اس کے شانوں پر اپنی سلاخی انگلیوں کو بے رحمی سے گاڑتے ہوئے اس کی بھوری کانچ سی آنکھوں میں اپنی کالی گھور سی آنکھوں کو گاڑتے گرایا۔ اور خان صاحب، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں اور اب بھی بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے پابند نہیں ہیں۔ اپنے شانے پر اس کی گرفت کو دیکھتی وہ گھائل شیرنی کی طرح گرائی تھی۔ تم میری پابند ہو، تمہیں یہ بات ماننی ہوگی، اور ویسے بھی اپنے بدن کو دیکھو، اس پر میری شدتوں کے ان نشانات کو غور سے دیکھو۔ تمہارے خوبصورت بدن پر دی گئی میری سوغاتیں ابھی تک موجود ہیں، اور تمہارے خوبصورت نازک بدن پر سرخ گلاب کی طرح کھلی یہ سوغاتیں چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں کہ مسز عنائشہ خان اربد خان کی پابند ہے، اور مرتے دم تک اربد خان کی ہی پابند رہے گی۔ شرٹ کی فرنٹ زپ کو ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے اس کے خوبصورت سینے پر دیے اپنے نشانوں پر ہاتھ پھیرتے تنزیہ گرایا تھا، جو کسی تازہ خوبصورت سرخ گلاب کی طرح اس کے نرم و ملائم نازک خوبصورت سفید بدن پر جگمگا رہے تھے، جبکہ اس بے باک شخص کی بے باک حرکت پر وہ شرم کے مارے سرخ ہوتی اپنی بھاری پلکوں کو جھکا گئی تھی۔ اس کی آنکھ اگلتی شعلہ بار نظروں کو شرم سے جھکے دیکھ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کرتے اس کی انابی ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس کے نازک ہونٹوں پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے وہ بڑی نرمی سے اس کے شہد نما ہونٹوں سے اس میٹھی شبنم کو چکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نرم گرفت عنائشہ خانزادہ کو اپنے سحر میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر گرفت جمائے جیسے ہی اربد خان نے عنائشہ کو اپنے ذرا سا قریب کیا، اس کی قربت کے خمار میں مبتلا عنائشہ خان کی مخروطی انگلیاں خود بخود اربد خان کے مردانہ بالوں میں الجھ گئی تھیں۔ اس کی اس حرکت پر اربد خان نے اسے اور بھی مضبوطی سے تھاما تھا، جیسے وہ اب کبھی بھی عنائشہ خان کو خود سے دور جانے نہیں دے گا۔ اس کی خوبصورت سفید گردن پر نظر پڑتے اس کی بے باک نگاہیں بڑی شدت سے جل اٹھی تھی، اور اس کی پیٹھ پر اس کے ہاتھوں کی بے باک حرکت سے اربد خان کو محسوس ہوا جیسے عنائشہ خان کی ریڑھ کی ہڈی اس کے چھونے سے کسی سرد ہوا کے جھونکے کی طرح کپ کپا اٹھی ہو۔ اس کے برعکس عنائشہ خان کو محسوس ہوا جیسے وہ اربد خان کے مضبوط حصار میں پگھل رہی ہو، کیونکہ جس طرح اربد خان نے عنائشہ کے بالوں کو نرمی سے تھام رکھا تھا اور اس کا نرمی سے اسے چھونا عنائشہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے پر دعویٰ جتا رہا ہو، دھیرے دھیرے سے جیسے وہ اس کو اپنی آہنی گرفت کے سحر میں جکڑ کر اس کے نازک مرمری بدن کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی قبضہ کر رہا ہو، اور ایک بے بسی سی تھی جس پر وہ بے بسی اس کے منہ زور جذبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگا جیسے ان کی ارد گرد کی دنیا ختم ہو گئی ہو، صرف ان دونوں کو چھوڑ کر۔ اربد خان کی قربت میں بڑھتی اس کی دل کی دھڑکنیں اسے اربد خان کے وجود میں گم کر دینا چاہتی تھی۔ اپنے بے لگام جذبات کی روح میں بہہ کر اس کا ایک ہاتھ اربد خان کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، جو اس کے اندر جلتے اس کے جذبے اور شدت کو ظاہر کر رہا تھا۔
عنائشہ کا یہ عمل اس کے اندر سے اٹھتی اربد خان کو پا لینے کی خواہش کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب رکھے اور اسے کبھی خود سے دور نہ جانے دے، اور وہ اس کے سامنے بے بس سی ہتھیار ڈالے اور خود کو اس کے قبضے میں محسوس کر رہی تھی۔ اپنے بکھرتے ہوئے وجود سے بے نیاز وہ اس کے بالوں کو نرمی سے چھوڑے اس کے چوڑے شانے کو تھام گئی تھی، جبکہ اس کے نازک کومل وجود پر اپنے شریر لمس کا جادو دے کر اربد خان کے انابی ہونٹ دل فریبی سے مسکرائے تھے۔ میرے بابا اپنی خوبصورت بہو سے ملنا چاہتے ہیں اور نیچے ڈائننگ ٹیبل پر وہ بڑی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور میں اپنے بابا جان کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا، تو اسی لیے اس سے پہلے کہ میں تمہارے اس خوبصورت بکھرے سراپے کو دیکھ کر مکمل طور پر بہک جاؤں، تو جلدی سے اپنے بکھرے حلیے کو سیٹ کر کے میرے ساتھ نیچے چلنے کی تیاری پکڑو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری اس خوبصورت جان لیوا حسن کی اداؤں کے چلتے میرے بابا نیچے ڈائننگ ٹیبل پر اپنی اکلوتی بہو کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں۔ اس کی خوبصورت عودیہ سفید سینے کے خوبصورت نشیب و فراز کا بڑی گہری نظروں سے باغور جائزہ لیتے اربد خان نے اپنے بے لگام جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے بامشکلی سے خود سے دور دھکیلا تھا، جس پر اس نے اپنی بکھری حالت پر گلاب کا سرخ پھول بنتے اپنی شرٹ کی فرنٹ زپ کو جلدی سے بند کیا تھا۔ اپنے جذبات کی بے راہ روی پر وہ خود کو دل ہی دل میں سرزنش کرتے سزا کے طور پر اپنے نازک لب کو دانتوں میں دبائے وہ جلدی سے دوپٹے کو سر پر اوڑھتی اس کی ہمراہی میں کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ یار یہاں ہم شاپنگ مال میں کیا کرنے آئے ہیں؟ حیدر خان نے رئیس خانزادہ کی طرف دیکھتے تنزیہ پوچھا، جو اس کی نیند کا بیڑا غرق کیے ایمرجنسی میں فوری اسے اپنے ساتھ کسی ضروری کام کے سلسلے میں آنے کا کہہ کر اب اسے شاپنگ مال لے آیا تھا۔ بابا اور اپنے لیے شاپنگ کرنے کے لیے لایا ہوں میں تمہیں، سوچا اپنے ساتھ ساتھ میں تمہارا بھی کچھ فائدہ کر جاؤں، وگرنہ پھر تم بعد میں شاید مجھ سے یہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے کہ میں اپنے ساتھ تمہیں شاپنگ کے لیے کیوں نہیں لے کر آیا۔ حیدر خان کو زیادہ تردد نہ کرنا پڑی جب اس نے اپنی خوبصورت سرمئی رنگ آنکھوں میں چمک لیے شرارت سے کہا تھا، بات تو تمہاری 16 آنے سچ ہے، خیر پہلے انکل کے لیے شاپنگ کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے لیے کر لیں گے۔ حیدر خان کے کہنے پر اس نے اپنا سر اثبات میں ہلایا اور پھر وہ دونوں ایک بڑی سی شاپ میں انٹر ہوئے تھے، جہاں پر جینٹس کے کپڑوں کی ہر قسم کی اعلیٰ سے اعلیٰ ورائٹیز موجود تھیں۔ اس نے سب سے پہلے تیمور خانزادہ کے لیے شاپنگ کی، اس کے بعد اس نے اپنے لیے شرٹس بائی کی تھیں۔ یار رئیس، میں ذرا اس پینٹ اور شرٹ کا سائز چیک کر لوں، یہ نہ ہو کہ میں بعد میں ان کی وجہ سے ایک نئے جھنجھٹ میں پڑ جاؤں۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑی پینٹ کے سائز کو دیکھتے اس نے جھنجھلا کر کہا، ہاں تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ تم ٹرائل روم میں جا کر چیک کر لو۔ اگر تم اس کے سائز کو لے کر کنفیوز ہو رہے ہو تو بھائی ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم چینج کر لیں گے۔ اس کی پریشانی کو دور کرتے اس نے سہولت سے کہا، اور پھر اتنا کہتے وہ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھامے ٹرائل روم کی طرف بڑھے تھے، جب اپنی بے دھیانی میں چلتے سامنے سے گزرتے شخصیت کے ساتھ رئیس خانزادہ کا زوردار تصادم ہوا تھا، جس سے مقابل نے تحیر سے پھیلی بھری آنکھوں سے رئیس خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور تو پیارے ریڈرز کیسی لگی آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ پر تبصرہ ضرور کیجیے گا، اور اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو اس پر اپنا بھرپور رسپانس شو کیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔